جی ویورس، تو پچھلے چند دنوں سے ڈرامہ سیریل ارطغرل کو لے کر پورا پاکستان چرچا میں ہے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ نام ہے ارطغرل ارطغرل ارطغرل۔ اور ایک دو دن پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایک اور ڈرامہ بنائیں گے اسلامی تاریخ کے اوپر، اور یعنی کہ بار بار اس بات پر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹرکش زبان سے ایک ڈرامہ لے لیا ہے، ترکوں کا ڈرامہ لے لیا ہے، اور ہمارے پاس ہماری اپنی تاریخ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک ڈرامہ بنانے جا رہے ہیں تاریخ کے اوپر، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہوگا۔ تو اب ذرا بات دیکھیں، غور کریں۔ اعتراض تو یہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی تاریخ پر بنائیں گے، بات یہ تھی نا کہ ہم نے اپنی تاریخ پر بنانا ہے۔ وہ ارطغرل ہے، وہ ترک ہے، تو ہم اپنی تاریخ۔ تو اگر غور کیا جائے، بنظر غائر دیکھا جائے، تو جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں وہ چلو مسلمان تھے۔ اگر ہم نے مسلمانی دیکھنی ہے، مذہب دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، تو پھر ارطغرل بھی مسلمان تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے اپنے تھوڑی ہیں۔ مسلمانی کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے، مذہب کا ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن وہ بھی کرد تھے، ترک نہیں کرد تھے، اور ترکوں کی ایک شاخ ہے کرد۔ چلیں، یہ بحث تو اپنی جگہ، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میں اور ارطغرل میں اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو ان میں کون بڑا ہیرو تھا۔ یہ بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ارطغرل اور سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں کنٹمپریری ہیں، ہم عصر ہیں، ایک ہی دور کے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی 1293 میں فوت ہوئے، شہید ہوئے، اور یہ 86 میں، مطلب 4-5 سال کا فرق ہے۔ لیکن ارطغرل کی عمر زیادہ تھی، 91 سال، وہ 55-56 سال کے تھے۔ اب اگر ان کے جنگی کارناموں اور ان کی جو فوجی بصیرت یا فوجی شخصیت ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے، دیکھا جائے کہ کون بڑی قد و قامت کا بندہ تھا، تو بلا شبہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑی قد و قامت کی شخصیت تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، انہوں نے یورپین، مطلب ان سب کا جو مجموعی الائیڈ فورسز تھی، انہیں شکست دی، اور ایک بہت بڑی بڑی جنگیں جیتیں، اور اپنے دور میں ان کی جو حکمرانی تھی، مطلب وہ ایک بڑے حکمران تھے۔ لیکن اگر دوسری طرف ارطغرل کو دیکھا جائے، تو ارطغرل تو ایک، ارطغرل کا اس حساب سے نام ہے کہ وہ عثمانی جو سلطنت ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں سلطان عثمان غازی، ان کے صرف والد ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، قائی قبیلہ، اس کے سردار تھے، جبکہ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی یا عماد الدین زنگی کے ماتحت، اگر ان کی یعنی کہ سلطنت میں پہلے تو ایک عام سے سپاہی تھے، ان کے چچا اور ان کے والد بے شک ایک قلعے کے حکمران تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جو کام کیا اور انہوں نے جو فتوحات کی، اور پھر پورے فاطمی جو مصر کو انہوں نے جب فتح کیا تھا، تو مصر میں وہ پھر خود حکمران بن گئے، حالانکہ اس نے آرڈر بھی دیا تھا نور الدین زنگی نے کہ ادھر فاطمیوں کا خطبہ جاری کر دو، لیکن انہوں نے حکم نہیں مانا۔ جب نور الدین زنگی کی عماد الدین زنگی کی وفات ہوئی اور نور الدین زنگی آیا، کیونکہ اس کی عمر چھوٹی تھی، اور اپنے یعنی کہ جو ان کے اندرونی خلفشار تھے اور رکوب اناد کی وجہ سے وہ حکومت نہ چل سکی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بڑے حکمران کے طور پر ابھرے۔ تو پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہ ڈرامہ بنانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ڈرامہ بنانا ہے، پاکستانی ڈرامہ بنانا ہے، تو پاکستانی ڈرامہ بنانا ہے تو پھر اپنی تاریخ سے کوئی بندہ لیں، بر صغیر سے کوئی بندہ لیں۔ ٹیپو سلطان کی بات کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ ٹیپو سلطان ان کی نظر میں بڑے ہیرو نہیں، وہ چھوٹے ہیرو ہیں، انہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور تینوں کی تینوں ہاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں ہارا ہوا بندہ ہیرو نہیں ہو سکتا۔ خلیل الرحمان صاحب کا اپنی مرضی، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ پھر بھی میرے خیال میں ہندوستان سے بر صغیر سے انہیں کوئی ہیرو لینا چاہیے تھا، اور اس پر بناتے۔ اگر مقابلے پر بنانا ہے تو پھر تو کوئی اس میں یہ کمپیریزن نہیں بن رہا۔ وہ ترک ہیں ارطغرل، اور یہ بھی ایک حساب کا ترک ہی ہے، ترکوں کی ایک شاخ ہے کرد، اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، لیکن یہ ترکوں کے مخالف ہوتے ہیں جو کرد ہیں۔ آپ ترکی میں دیکھیں، ان کا بہت بڑا کنفلکٹ چل رہا ہے۔ تو خیر، دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔